بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں نعمان علی ہاشم۔ ناظرین، گرمی شدید ہو چکی ہے اور اس گرمی کے شور میں ہیٹ ویو کا شور بھی ہم بہت شدت سے سنتے ہیں۔ ہیٹ ویو اپنے ساتھ کیا کیا لے کر آتی ہے، صحت کے لیے، انسان کے لیے اس میں کیا کیا نقصانات ہیں، اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اور اگر کوئی بندہ ہیٹ ویو اور ہیٹ سٹروک کا شکار ہوتا ہے تو وہ کس طرح اپنا علاج کر سکتا ہے، اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معروف معالج حکیم ہمایوں ملک صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر کیسے ہیں آپ؟ الحمد سر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ گرمی تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن کیا ہو گیا کہ اب پہلے کی گرمی اور اب کی گرمی میں فرق کیا ہے، شدت کیوں ہو گئی ہے اور اتنا زیادہ ریئیکٹ کیوں ہوتا ہے لوگوں کے اوپر اس کا؟ اس میں سب سے بڑی جو ریزن ہے، انسان اپنا قاتل خود ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے جنگلات تھے جس کی وجہ سے دن میں تو گرمی ہوتی تھی لیکن راتیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، صحیح، لیکن اب ہم نے درختوں کے جنگلات کاٹ کے کنکریٹ کے جنگلات لگا دیے ہیں، ایسے ہی جس سے پہلے گرمی پسینہ نکالتی تھی، اب جان نکالتی ہے۔ ایسے ہی گرمی اور ہیٹ ویو اور عام گرمی جو پہلے ہوتی تھی اس میں فرق کیا ہے؟ یہ جو بنیادی طور پہ فرق آ گیا ہے۔ گرمی کا لگنا ایک وارننگ ہے اور ہیٹ ویو ایک لاسٹ الارم ہے۔ گرمی کا لگنا ایسے ہی ہے جیسے کہ انڈر 40 اگر درجہ حرارت ہے، جس کے اندر آپ گرمی محسوس کرتے ہیں، چکر آتے ہیں، گھبراہٹ، بے چینی محسوس کرتے ہیں، تو اس کو ہیٹ ایگزاسشن کہا جاتا ہے۔ لیکن وہیں پہ ہیٹ سٹروک کے اندر آپ کی بہت زیادہ گرمی شدت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس سے آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بے ہوشی ہو سکتی ہے، ایون موت تک انسان چلا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ وہ کون سے افراد ہیں جن کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے ہیٹ ویو سے یا ہیٹ سٹروک جسے ہم کہتے ہیں؟ گرمی ہر کسی کو لگتی ہے لیکن برداشت ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، بچے، بزرگ، شوگر، بلڈ پریشر اور ہارٹ پیشنٹس جو ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، یہ اس طرح گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ بچے اور بوڑھے اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں کہ وہ کس طرح توازن کو قائم رکھ سکتے ہیں اپنے اور گرمی کے جو اپنے ٹمپریچر اور گرمی کے ٹمپریچر میں؟ روزی کمانا ضروری ہے لیکن زندگی بچانا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہوتے ہیں اس میں مزدور طبقہ اس میں سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ انہیں روزی کے لیے دھوپ کے اندر نکلنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بچے اور بزرگ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا امیون سسٹم کمزور ہے۔ تو اس کے لیے جو سب سے مین چیز ہے کہ ان کو چاہیے کہ جو ڈائریکٹ دھوپ ہے، اسپیشلی 12 سے 4 کے درمیان ڈائریکٹ دھوپ سے اوائڈ کریں۔ دوسرا، کوشش کریں کہ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں، باریک کپڑے پہنیں اور ہر 15 سے 20 منٹ کے بعد پانی پیتے رہیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اور گرمی سے بچا جا سکے۔ اچھا حکیم صاحب، یہاں پہ جاننا یہ ضروری ہے کہ وہ کون سی خوراکیں ہیں جو ایک عام انسان استعمال کرے جس سے وہ اس کے اثرات سے بچا رہے یا اس پہ کم اثرات ہوں؟ طب اس پہ کہتی ہے کہ جہاں پہ حرارت آتی ہے وہاں پہ رطوبت اور ٹھنڈک پہنچاؤ۔ ایسی خوراکیں استعمال کرنا ضروری ہے کہ جن کے اندر رطوبت اور ٹھنڈک زیادہ ہے۔ اگر ہمارے روزمرہ خوراک کے اندر تربوز، خربوزہ، کھیرا، توہ ملنگا، اسی علاوہ آب جو جس کو ہم ستو کہتے ہیں، یہ بہت مؤثر ہے۔ پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ لسی بہت اچھی ہے، اس کے اندر اسپیشلی یہ ڈی ہائیڈریشن کے جو ڈیز ہیں ان کے اندر پانی اور ORS کا استعمال سب سے زیادہ افیکٹو ہے۔ بنیادی سبب یہ جو لو لگنا ہوتا ہے جسے ہم ہیٹ سٹروک کہتے ہیں، طب کے اندر اس کا بنیادی سبب کیا ہوتا ہے؟ جو عام روٹین کی ہیٹ ویو ہوتی ہے اس کے اندر گرمی نارمل ہوتی ہے، کہ گرمی تو لگتی ہے لیکن باڈی کے ٹیشوز کو اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں کرتے کہ جتنا کہ یہ جس کو ہم ہیٹ ویو اسپیشلی یا ہیٹ سٹروک کہا جاتا ہے، یہ انسانی دماغ کو افیکٹ کرتی ہے، دماغ کی ورکنگ کو افیکٹ کرتی ہے، اس کے ٹیشوز کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ جیسے عام طور پہ جلنا جو ہوتا ہے، جیسے آگ ڈائریکٹلی آپ کو جلا دیتی ہے، اسی طرح ہیٹ سٹروک بھی ہوتی ہے، یہ اسی طرح آپ کے دماغ اور دل کو افیکٹ کرتی ہے۔ اچھا حکیم صاحب نے دیکھا ہے گرمی کے دنوں میں جلد کے امراض بھی بڑی شدت سے سامنے آتے ہیں، خارش، دانے اور اس طرح کی چیزیں، اس سے بچنا اور یہ کیوں ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزوں کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ اسپیشلی جب ہیٹ بڑھتی ہے تو ہماری اسکن کو تو ڈیمیج کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر جتنے بھی فضلات رکے ہوتے ہیں وہ جسم ان کو خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
دانے کسی قسم کے بھی ہوں جسم کے اندر گرمی کو ظاہر کرتے ہیں. تو جسم کے اندر جب ہیٹ پڑتی ہے تو جسم اپنے فضلات کو باہر نکالتا ہے, دانے نکالتا ہے, جس کے لیے دانوں سے بچنے کے لیے ہمیں وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو جسم کو ہائیڈریٹڈ رکھیں اور گرمی کو کنٹرول میں رکھیں. جس کے اندر جو تر چیزیں ہیں, جس کے اندر ارک گلاب بہت اچھا ہے, ارک مکو اچھا ہے, ارک کاسنی, سندل, یہ چیزیں اچھی ہیں. ان کا استعمال کرنے سے دانے اور ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. اچھا, یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر گرمی سے نڈھال ہو جاتا ہے یعنی ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کون سی ابتدائی طبی امداد ہے جو اس کو دی جائے؟ پہلے 5 منٹ اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کو دھوپ سے سائے کی طرف لے کے جایا جائے. دوسری جو چیز سب سے ضروری ہے وہ آپ نے فوری طور پہ ایمبولینس کال کرنی ہے تاکہ اس کو ہاسپٹلائز کیا جا سکے اگر وہ بے ہوش ہے تو. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو ORS اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو وہ دیں تاکہ اس کے نمکیات کو پورا کیا جائے. اور اگر طب کی بات کی جائے تو اگر آپ کے پاس شرب بزوری یا ہمیرا ابریشم اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ اس کو دیں, اس سے انشاءاللہ بہتری ہوگی, لیکن ہاسپٹلائز کرنا ضروری ہے. اچھا حکیم صاحب, ایک عام طور پہ بات چلتی ہے کہ کوئی بھی بندہ شدید گرمی سے واپس آیا تو اسے فوراً نہانا نہیں چاہیے, ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے. کیا یہ واقعہ ہی سائنٹیفکلی درست بات ہے یا کوئی غلط فہمی ہے؟ یہ بات مشہور ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگرچہ کوئی بندہ باہر گرمی سے آیا تو اس کو پانی نہیں پینا چاہیے. ہاں پانی ضرور پیے, لیکن بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے آپ کی جسم پہ ایفیکٹ کرتا ہے, کیونکہ ٹمپریچر ویری کرتا ہے. آپ کی باڈی کا ٹمپریچر زیادہ, اور اگر آپ بہت ٹھنڈی چیز لیں گے تو اس سے آپ کا اسٹامک بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور باقی چیزیں بھی کچھ ہو سکتی ہیں. اچھا, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چائے پینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چائے پینے سے پسینہ نہیں آتا یا گرمی اس شدت سے نہیں لگتی. کیا یہ بات درست ہے؟ چائے آپ کی پیاس تو بجھا سکتی ہے لیکن پانی کی کمی بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, چائے پینے سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی پیاس بجھ رہی ہے, لیکن چائے جو ہے وہ ایک ڈی ہائیڈریٹڈ ہے, یا آپ کے باڈی کے اندر سے پانی کو خارج کرتی ہے, ڈی ہائیڈریشن پیدا کرتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے موسم کے اندر چائے, کافی اور اس طرح کی زیادہ اسپائسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں, آپ کو وہ چیزیں لینی چاہیے جو آپ کی باڈی کے اندر ہائیڈریشن کو بڑھاتی ہیں, ٹھنڈک کو بڑھاتی ہیں, جس کے اندر ستو بہت افیکٹو ہیں. یہ آپ کی باڈی کے اندر رطوبات کو پیدا کرتی ہیں اور ٹھنڈک کو بڑھاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے لیے توہ ملنگا بہت اچھا ہے, سندل بہت اچھا ہے, اور شرب بزوری یہ بہت اچھا ہے, ان کا استعمال کرنا چاہیے. کوئی ایک سنگل گولڈن مشورہ حکیم صاحب بتائیں کہ جس سے بندہ بچ جائے اس گرمی میں اسپتال جانے سے. پانی سب سے سستا ہے اور لاپرواہی سب سے مہنگی ہے. کوشش کریں کہ آج کل کے موسم کے اندر لاپرواہی نہیں کریں. ہمیشہ 15 سے 20 منٹ کے بعد پانی پیتے رہیں تاکہ آپ کی باڈی ہائیڈریٹڈ رہے اور آپ ہیٹ اسٹروک سے بچ سکیں. تھینک یو. اچھا حکیم صاحب, جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے جب ہیٹ اسٹروک سے بندہ ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے تو کون کون سے علامات ہیں جو فوراً ظاہر ہوتی ہیں؟ ڈی ہائیڈریشن ہونے سے سب سے پہلے تو آپ کو پیاس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, باڈی پانی کی ڈیمانڈ زیادہ کر دیتی ہے. آپ پانی پیتے بھی ہیں لیکن فوری طور پہ آپ کو پیاس اور لگتی جاتی ہے. اور ڈی ہائیڈریشن ہونے سے جو میجر ایشوز آپ فیس کر سکتے ہیں اس میں آپ برین ہیمریج, ہارٹ اٹیک اور کڈنی فیلئرز کے ایشوز آپ فیس کر سکتے ہیں. ڈی ہائیڈریشن آپ کے جسم کے نمکیات کی کمی کر دیتی ہے جس سے بہت زیادہ اثرات آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے بلڈ کو تھک کر دیتی ہے, گاڑھا کر دیتی ہے, جس سے آپ کو برین ہیمریج اور ہارٹ اٹیک کے ایشوز ہو سکتے ہیں. بلڈ پریشر کے جو شکار لوگ ہیں ان کے بلڈ پریشر کو یہ ہائی بھی کر سکتے ہیں اور لو بھی کر سکتی ہے. تو کوشش کریں ہائیڈریٹڈ رہیں. حکیم صاحب, اکثر یہ سننے میں آیا ہے کہ لوگ گرمیوں میں ویسے ہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ویسے ہی اور ایسے استعمال کریں. ویسے تو ہم نے سنا ہے کہ جب یہ پیٹ خراب ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تب استعمال کیا جائے, لیکن لوگ عام طور پر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ مشورہ درست ہے؟ گرمی میں پسینہ صرف پانی ہی نہیں نمکیات بھی نکالتا ہے. تو پانی پینا ضروری ہے, لیکن پانی کے ساتھ ساتھ ان نمکیات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے جو جسم سے خارج ہو چکے اور جسم کی ضرورت ہے. اس کے لیے ORS جو ہے وہ سب سے بیسٹ آپشن ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کو پانی کے ساتھ ساتھ نمکیات بھی ملتے ہیں. آپ ORS کا استعمال کریں تاکہ باڈی کے ہائیڈریشن کے ساتھ ساتھ نمکیات بھی پورے ہو سکیں. بہت شکریہ حکیم صاحب. ناظرین, آپ نے مشورے سنے, آپ نے جانا کہ کس طرح ہم اس گرمی کے دور میں ڈی ہائیڈریشن سے بچ سکتے ہیں. اگلے کسی پروگرام میں مزید مشوروں, مزید معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.